سالک کہتا ہے ہم مجلس محاضرہ میں آئے. مجلس ہم محاضرہ جو نا عربی میں لیکچر کو کہتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. ہم نے بساط مناظرہ بچھائی. تو مناظرہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک غور کرنا، چیزوں میں دیکھنا. ترجمان نے ابتدا کی، بولا اسرار قرآن کے موتی اور جواہر سے جواب دیں. ہات الجواب عن فرائض اسرار القرآن و قلائد ہی. ٹھیک ہے جی. معالم اور محامد کے رکن ابو حامد کی مناجات والی آیات سے بتا. تو ابتدا وہیں سے کی کہ جی تو امام غزالی سے شروع کرتے ہیں. باقی ہاں امام غزالی سے، جو امام غزالی نے لکھا ہوا ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا واللہ آپ نے کشف و شہود اور عبارت کھلنے کا سوال کیا. تو کہتے ہیں اس کا عربی میں لکھا ہے واللہ حدید آیان الجنان ماضی سنان اللسان، کہ یعنی کہ آپ نے تو بڑا حدید آیان الجنان کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ نظر وہ تیز ہو جاتی ہے تو کھل جاتی ہے. تو یعنی کہ سوال ایسا ہے کہ نظر میری کھلی ہوگی تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، ویسے نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے کہا. اور ماضی سنان اللسان، اور سنان نیزے کو کہتے ہیں اور لسان زبان کو کہتے ہیں. تو یہ نیزے یعنی کہ میری زبان بھی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ نیزے کی طرح تیز ہو، یعنی کہ میں وہ چیزیں بیان بھی تو کر سکوں نا جو آپ نے سوال کی ہیں. تو یہ ساری دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہیں. تو ترجمان کہتا ہے ما تقول فی فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہتے ہو پہلے یہ بتاؤ، یا فاتحۃ الکتاب کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ بتاؤ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں میں نے کہا باری تعالیٰ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ وجود میں 2 الہ نہ ہوں. اب دیکھیں نا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ وجود کی آ گئی. سورہ فاتحہ یعنی کہ فاتحۃ الکتاب اور پھر وجود. تو یہ ابن سودکین نے جو ہے نا اس کی شرح نیچے لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی فاتحہ سے مراد، فاتحۃ الکتاب سے مراد کتاب وجود ہے، اور باری تعالیٰ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا سے مراد ہے کہ ایک عبد کا وجود ہے اور ایک رب کا وجود ہے. تو یہ وجود کے 2 حصے ہیں، ایک خلق کا وجود ہے، ایک خالق کا وجود ہے. آگے فرمایا کہ اگر 2 الہ ہوں گے تو پھر وجود جو نہیں ہے وہ 2 میں تقسیم ہو جائے گا، 2 رب میں، 2 الہوں میں. 2 الہ تو نہیں، الہ تو ایک ہے، وجود ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک ہی وجود 2 میں تقسیم ہوا ہے. 2 علیحدہ علیحدہ سے وجود نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں. تو اب دیکھیں نا شیخ نے 2 الہ سے 2 وجودوں کو کس طرح جوڑ دیا ہے. وہ قرآن مجید کی وہ جو آیت بھی ہے نا کہ اگر اس میں 2 الہ ہوتے تو یہ نظام سارا نہ درم بدم ہو جاتا، اس طرح کی تضاد ہوتا. تو یہ شیخ نے نا اس کو ہاں تو یہ شیخ نے اس طرف سے بھی جوڑا ہے. تو یہ وجود کی بات ہے. آگے جی کال وما فی، ٹھیک ہے. پھر پوچھا اس میں کیا کیا اشارات، رموز اور موتی ہیں. اب بات تو فاتحہ کی ہے لیکن وجود کی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، جس طرح سے شیخ جواب دے رہے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی یاقوت احمر ہے، یعنی کہ سرخ یاقوت ہے، زرد یاقوت ہے، اور ایک خاکستر، ہاں مٹی کے رنگ کا نہیں، ایسے 2 کا ہی ذکر ہے، سرخ اور زرد کا، لیکن وہ امبر ہے اشہب، اور خاکستری امبر ہے. اس میں عود ہے، تازہ نرم اور تازہ عود ہے. تو یہ 5 اصطلاحات آ گئی. 2 جو ہیں وہ یاقوت کے والے سے ہیں، 4 آئی، اور 2 جو نہیں ہے خاکستری امبر اور ایک عود کے والے سے 4 ہیں. ابھی یہ نا امام غزالی کی اصطلاحات میں صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی کیا بتائی ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ اسی کتاب کے مقدمے میں سرخ یاقوت کے بارے میں، یاقوت امبر سرخ یاقوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جی کیمیا گری سے حاصل ہونے والی نفیس ترین چیزوں میں یاقوت سب سے قیمتی ہے، اور ان میں بھی اعلیٰ ترین یاقوت سرخ یاقوت ہے. اسی مناسبت سے ہم نے ذات باری تعالیٰ کی معرفت کو سرخ یاقوت کی معرفت قرار دیا. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان 3 بنیادی علوم پر مشتمل ہے. ایک ذات الہیہ کی معرفت، دوسری اس کی صفات کی معرفت، اور تیسری اس کی افعال کی معرفت. یہ تینوں علوم یاقوت احمر کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ کبریت احمر کے سب خاص فوائد ہیں. جس طرح یاقوت کے مختلف درجات ہوتے ہیں جیسے سرخ، گہرا نیلا یا زرد، اور ان میں سے بعض یاقوت بعض سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اسی طرح ان تینوں علوم کی بھی درجات برابر نہیں ہیں. ذات کی معرفت سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کے بعد صفات ہیں، اور اس کے بعد افعال ہیں. تو ذات کی معرفت ذات کو ہم نے سرخ یاقوت کہا جو سب سے مہنگا ہوتا ہے. اس کے بعد معرفت صفات ہے جس کو ہم نے یاقوت اقحب کہا جو میرے خیال میں دوسرا والا ہے.
گہرا نیلا جس کو کہا گیا، یا خاکستری بھی عقب ہوتا ہے پتہ نہیں، جو بھی ہے اس کو. اور تیسرے نمبر پہ معرفت افعال ہے جسے ہم نے زرد یاقوت کا نام دیا. یہ امام غزالی کی اصطلاحات ہیں. اچھا اب اگلی دو اصطلاحات تھی، ایک تھی مشک اذفر یا عنبر اشہب کہ بہت تیز خوشبو جو کستوری والی ہوتی ہے. اس کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ ظاہری دنیا میں مشک اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے پاس ہو تو اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو اسے لوگوں میں نمایاں کر دیتی ہے، اور اگر وہ شخص خود کو چھپانا بھی چاہے تو خوشبو نہیں چھپتی بلکہ پھیل جاتی ہے. اب غور کریں کہ کیا علمی دولت میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں انسان کا نام روشن کرے یا اسے اس قدر شہرت دے کہ وہ گمنامی میں بھی ہو تو اسے ظاہر کر دے، مشہور کر دے. تو کہتے ہیں ایسی علمی دولت کو ہی ہم عنبر اشہب یا مشک اذفر کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ علم فقہ اور احکام شریعت کا علم ہے کہ اگر ایسی انسان کی پہچان بن جائے نا تو وہ ساری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں میں پتہ چل جائے ہاں جی یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں. اب چوتھی جو اصطلاح تھی نا وہ آخری جو تھی وہ عود کی تھی. عود کے بارے میں کہتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک عود ایک خوشبودار لکڑی ہے، یعنی کہ ایسا جسم ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے. لکڑی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی لکڑی ہوتی ہے، لیکن جب اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خود جل کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ایک ایسا دھواں اٹھتا ہے جو ہر طرف پھیل جاتا ہے اور اس کے اندر بڑی ایک خوشبو ہوتی ہے. جب یہ خوشبو نتنوں تک پہنچتی ہے تو بہت نفع بخش اور بھلی محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں اسی طرح منافقین اور اللہ کے دشمنوں کی مثال لی جائے تو وہ دیوار سے لگی لکڑیوں کی طرح بے نفع ہیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب پڑتا ہے، پکڑ، بجلی، زمین میں دھنسنا، زلزلہ جو بھی ہے، تو وہ اس دبائی میں جلتے ہیں تو ان کے انجام سے ایک عبرت کا دھواں اٹھتا ہے. جب یہ دھواں اہل صفائے قلب کی نتنوں تک پہنچتا ہے تو وہاں سے پھر وہ اللہ کے قرب، اس کی ترغیب، گمراہی، غفلت، خواہشات نفس کی پیروی سے بچنے اور ان بہت سی دیگر صورتوں میں نا ان کو نفع پہنچاتا ہے. ایسی صورت میں ان کو عود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لکڑی کا خود تو کوئی فائدہ نہیں تھی جب تک کہ جلے گی نہیں، اور جلے گی تو ختم ہو جائے گی، جب ختم ہوگی تو فائدہ بھی دوسرے کو دے گی، خود اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی دیکھیں کتنے انہوں نے کس طرح کا پہلو نکالا ہے کہ عبرت، لوگوں سے عبرت حاصل کرنے سے بھی بندے کی وہ اپنی ہو رہی ہے، ایک کا جلنا دوسرے کی ترقی. دیکھیں نا شمع کا جلنا اور کسی کو اس کا فائدہ دینا وہ تو چلو اسی سینس میں جل رہی ہے، لیکن جو دوسری سینس میں بھی جل رہے ہیں ان کی بھی کسی کو نفع اس کا ہو رہا ہے، شاید ان کو بھی پھر یہ نفع ملے. اچھا یہ ان کی 3 اصطلاحات تھی اور یہ ان کے معنی تھے کہ جی اس میں کیا کیا اشارات رموز موتی ہیں. میں نے کہا اس میں سرخ اور زرد یاقوت ہے، خاکستری عنبر ہے، نرم و تازہ عود ہے. اب یہ قرآن مجید کی آیات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ امام غزالی نے اب یہ انہوں نے قرآن مجید کی دیکھیں نا وہ ایسی آیات بھی ہیں نا جس میں کافروں کا ذکر ہے، جلنے کا، عذاب کا، ہر چیز کا ذکر ہے نا، ہمیں بھی تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا. تو کہتے ہیں اے ترجمان، ام القرآن کا کوئی انتصاب نہیں کہ یہ تمام عالمین کے لیے امام مبین ہے. ٹھیک ہے جناب، دیکھیں نا ام الکتاب اس کا انہوں نے شرح بھی یہی لکھی نا کہ دی وہی اصل ہے، اصل کا کوئی انتصاب نہیں ہوتا، فرع کا انتصاب ہوتا ہے کہ اس کو اس سے منسوب کیا جائے. انتصاب ہے منسوب کرنا، تو اصل ہی وہی ہے، اس کے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ نے اس کو کس سے منسوب کرنا ہے. تو ام الکتاب یعنی کہ اصل وجود جو ہے اس کا کون سا ہے، آپ اس کو کس سے جوڑیں گے یار، عجیب بات کر رہے ہیں. ام الکتاب اصل وجود حق کی طرف ہے، حق کو کس سے جوڑیں گے آپ، مخلوق کو تو آپ حق سے جوڑ لیں گے. حق کو جوڑیں تو تب نا حق کے بارے میں پتہ ہو، حق کے بارے آپ کو حق کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، تو پھر ہم حق کو کس سے جوڑ سکتے ہیں. اسی لیے تو اس کو ام کہا ہے نا. ہاں ام الکتاب. آگے کہا کہ بل ہی امام المبین لجمیع العالمین، تمام جہانوں کے لیے وہی امام مبین ہے، سب سے وہی امام کا مطلب ہے جو آگے ہے، مبین ہے، واضح. تو ہر چیز کو آپ نے اسی سے جوڑنا ہے، اس کے آگے نہیں آپ کہیں گے جی اس کو پھر کس سے جوڑیں گے. اس کی انہوں نے شرح کی ہے لأن الحق کا مجلا الوجود، حق وجود کا جو ہے وہ حق سے وجود ظاہر ہوا ہے. فابان بوجود ہی صورت کل موجود، اس نے اپنے وجود سے ہر وجود کی صورت کو ظاہر کیا نا. ام الکتاب وجود کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. فمنہم من رفعہ ومنہم من وضعہ، تو کہتے ہیں کہ کچھ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو اور بلند کر دیا، یعنی کہ حق کی شان کو پہچان لیا، اور کچھ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو حق کی شان کو نہ پہچانا، اس کو رد کر دی. اچھا انہوں نے جو آگے اس کی شرح کی ہے نا اس میں لکھا ہے کہ جی جس نے پہچان لیا یا جان لیا تو اس نے کہا کہ لا اوسی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. ابھی دیکھیں وہی بات پہلے ہوئی، ذات کی بات آ گئی ہے نا، ذات کی بات آ گئی. پہچاننے والے نے کہا کہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا.
اور جس نے نہیں بچانا وہ تو طریقہ کر رہا اور ہم جا بھی سکتے ہیں, ہم تو چلے بھی جائیں گے, وہ تو انہیں تو پتہ ہی نہیں لگا, وہ ڈر گئے. دیکھیں آگے لفظ ایسے والذی جہلہ قیل فی, جس نے نہیں بچانا اس کے بارے میں کیا کہا گیا, وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق نہیں پہچانا. ایسے قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا, وہ نہیں کی نا, یعنی کہ مقید کر دیا نا, اس کو ڈیگریڈ کر دیا, اس کو چھوٹا سمجھ لیا, اپنے جتنا سمجھ لیا, اپنے جیسا سمجھ لیا. ہی الاصل الثابت فرعها فی السماء, یہی وہ ثابت اصل ہے کہ جس کی شاخیں آسمان میں, وجود کی بات ہو رہی ہے نا, یہ اس کی بات ہے. تؤتی اکلھا کل حین, اس کا پھل ہر وقت ہی آتا ہے, محتاجی نہیں ہے نا کسی چیز کی. وجود ظاہری بات ہے, حق کو وجود میں اس کو کسی محتاجی تو نہیں ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ما استغناها عن الماء, کہ اس کو پانی کی بھی محتاجی نہیں ہے. کہ درخت کی مثال دی ہے تو تم سمجھو کہ پانی تو پھر ایسی تو درخت بن سی نا. یہ وہ درخت ہے کہ پانی کی بھی محتاجی نہیں ہے, اور اپنے رب کے حکم سے اس کا پھل وجود جو نہیں ہے وہ سب کو مل رہا ہے. آگے مبانی کی حیثیت میں یہ مسانی ہے. اچھا, مبانی کو انہوں نے لکھا ہے منازل. مسانی تو سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں نا, سبا مسانی, یعنی کہ ریپیٹ ہونے والی, بار بار تکرار والی آیات. تو مبانی تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں نا, کہ مبنا تو یہ بلڈنگ کو کہتے ہیں, تو مبانی بنیادوں کو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, مبانی کی حیثیت میں یہ مسانی ہے, یعنی کہ یہ وجود کی جو ہر جگہ ریپیٹ ہو رہی ہے نا, لیکن اس کی بنیاد جو نہیں ہے یہ وہی ہے, ایک ہی ہے. مبانی سے منزل لکھا ہے, میں تو کہا یہاں مبانی سے مراد منزل ہے, منازل ہے. منازل انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ چونکہ سب سے پہلے درجے میں ہوئی ہے تو یہ پہلی منزل ہے, اور اس کے بعد جتنی بھی ہیں وہ اس کی اولاد ہیں, یعنی اس کے بعد نتائج ہیں, اور ہر نتیجہ جو نہیں اس سے, تو یہ مبانی یہ منازل کی حیثیت میں لکھا ہے. لیکن مبانی اور مسانی ہے نا, دو چیزیں ہیں, انہوں نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے. تو بار بار وجود کے اندر جو تکرار ہو رہی ہے کہ نئے سے نئے وجود ظاہر ہو رہا ہے, اس کی اصل جو نہیں ہے وہ ایک وجود کی طرف جا رہی ہے. آگے کہتے ہیں جی والفاتحۃ بالنظر الی الطریق الواضح, کہ واضح طریق کی کو دیکھا جائے تو یہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ابتدا کرنا, کھلنا, ہاں اوپنر, یعنی کہ یہ فتح لک عن الطریق او المعنی, کہ یہ تجھ پر راستہ یا معنی کھولتی ہے. تو جہاں پر بھی کان الفت وہاں وہ ٹھیک ہے, جہاں پر بھی معنی کھل جاتا ہے تو وہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے. وجود کی گل ہو رہی ہے, وجود اور فاتحہ دونوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن شیخ اس کو وجود کی حیثیت میں لے کے چل رہے ہیں. ہاں, وجود کی حیثیت میں. آگے وہ ام القرآن لمن تخلق بالفرقان, ابھی وجود کو ام القرآن, فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں نا, اور یہی ام القرآن ہے. قرآن کا مطلب ہے جمع کرنا, تو اس نے عبد اور رب کے وجود کو جس طرح سے جمع کیا ہوا ہے, دونوں کو وجود حاصل ہے, تو یہ اس حیثیت میں ام القرآن ہے. لمن تخلق بالفرقان, اس کے لیے کہ جو فرقان سے متخلق ہوا. ای من تخلق بمقام الفرق کان نتیجہ تہول, جو مقام فرق تک پہنچ گیا تو وہ پھر مقام جمع تک پہنچے گا. پہلے اپنے حساب میں اپنے آپ کو دیکھا, پھر جا کے وہ مقام جمع پہ دیکھا کہ اچھا کدھر, خود کو بچانا, ہاں اس نے رب کو پہچانا. من میز نفسہ من ربہ وبقی مع عبودیتہ, کہ جس نے اپنے نفس کو, اپنے وجود کو, اپنی حقیقت کو رب سے جدا سمجھ لیا اور اپنی عبودیت پہ قائم رہ گیا, تو اس کو اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے ربوبیت کی خلت اڑائے گا, اور اس کو ایسا امام بنائے گا کہ جس کی پیروی کی جائے گی. یہ جمع کی حیثیت فرق کو پہچانتے ہوئے. اگر آپ نے فرق چھوڑ دیا تو ایسی تو ایک ہی ہے, پھر تو کام خراب ہو گیا. پھر تو کام خراب ہو گیا. اپنی حیثیت ادھر رکھی تو نے کہ میں بھی ایک کوئی چیز ہوں, اپنی فرق والی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تیرا جمع ہونا کیا ہے. اصل مسئلہ یہ نا کہ یا بندہ ٹوٹلی جمع تے چلے جاتا ہے یا فرق تے ہی رہ جاتا ہے, دونوں بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں بیلنس, دیکھیں ہمیں تو ویسے تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رضی کا ہی کہا ہے, کہا تو ہے, لیکن سارے تو نہیں ہوتے. اصل میں ایک اور بھی ایک اور وضاحت اس والے سے ضروری ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح ہم اگر امت محمدیہ میں ہیں تو ہم ان کے طریق پہ ایسا نہیں ہوتا. سب سے بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں صرف ہم نہیں ہیں, تمام انبیاء بھی امت محمدیہ میں ہی ہیں, شریعت محمدی ہے ان کی بھی. اب ہم کس نبی کے طریق پہ ہیں, ہم سے مراد ہے کہ انڈیویجول کسی پہ بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی آدم پہ ہو سکتا ہے, کوئی عیسیٰ پہ, کوئی موسیٰ پہ, کوئی ابراہیم پہ. جو کامل ہوگا وہ طریقے محمدی پہ ہوگا, لا سارے نہیں ہیں. اور لوگ ادھر سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ ہیں تو ہمارے لیے تو ساری چیزیں دیکھو جی برابر ہوگی, اسی تو ویسے پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں. او بھائی تم نے بھی سفر کر کے ہی ادھر پہنچنا ہے, اگر گئے اور سفر کیا اور پہنچے, نہ گئے نہ سفر کیا
تو لازمی نہیں ہے تم ادھر پہنچو گے بھی, پہنچ بھی نہیں سکتے. ہم نے جنت میں بھی پکا مہر لگائی ہے نا, جنت ہی خالی مسلمان ہی جا سن. چلو وہ تو ایک ویسے فقہ کی بات, یہ چھوٹی بات ہوگی نا, میں تو یہ دوسری بات کر رہا ہوں. اس حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا کہ جو شیخ نے بتایا, کچھ لوگ صوفیاء میں فرق, صوفیاء میں تو خیر کم ہی فرق پہ رہتے ہیں, لیکن کہہ سکتے ہیں رہ جاتے ہیں, جو مطلب جن کی آج ہم بات کر رہے تھے, کچھ لوگ مقام فرق پہ رک جاتے ہیں, کچھ لوگ مقام جمع پہ ہی رک جاتے ہیں, فرق کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کو برابر کرتے ہیں. شیخ نے اپنے علوم میں جو نہیں ہے دونوں کو بیلنس کرنے کا ہی سارا بتایا ہوا ہے, دونوں کا بھی بتایا ہے اور بیلنس بھی بتایا ہے. باقی کو دیکھیں گے تو ایک کی بات ہی ملے گی, بس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, دوسرے کی بات ہی نہیں کرے گا. اور دوسرا والا جو نہیں جمع کی بات کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا, یہاں تک کہے گا کہ بس تو وہی ہے, جمع بھی لے کے چلتے ہیں, فرق کو چھوڑ ہی دے گا. تنزیہ اور تشبیہ جیسے وہ سارا برابر کام. ابھی وہ دیکھیں نا, مجدد ثانی نے بڑا سخت اعتراض کیا شیخ پہ, کہتے ہیں جی یہ تو تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھلا, کبھی تنزیہ اور تشبیہ پہ جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں اصل یہی ہے کہ بس صرف تنزیہ پہ ہی رہا جائے, تشبیہ پہ نہیں آنا آپ نے. ہاں یہ مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جہاں پہ ابن عربی پہ اعتراض کیے ہیں. ایک ان کا یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے, کہتے ہیں شیخ کو بات چونکہ سمجھ نہیں آئی تھی نا, تو اب ان کو تنزیہ اصل سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں یار یہ تو. پھر انہوں نے کہتے ہیں پھر وہ تشبیہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے دونوں کو جمع کر رہے, انہوں نے کہا یہ کامل مقام ہے. وہ کہتے ہیں اصل مقام یہ نہیں ہے, تنزیہ مطلق کامل مقام ہے. اب بندہ ان کو کیا بتائے کہ یار شیخ نے تنزیہ مطلق کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارے لوگ جمع نہیں کرتے, اپنے مقام جو ان کو پسند آتا ہے, جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے, بس اس پہ ٹھہر جاتے ہیں. جمع والا نہیں آتا ہے ورنہ. اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ اس کو جمع والی لیول پہ نہیں لے کے جا سکے. بیان کی حیثیت میں, اپنی ذات کی حیثیت میں تو ہو سکتا ہے کہ کیا ہو, بیان کی حیثیت میں کہ ان کا بیان ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ جمع کی بات کر رہے ہیں, وہ فرق کی بات ہی کرتے ہیں. اپنی ذات میں تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو ملا کہ نہیں ملا. ہاں لیکن ان کو آگے وہ بیان کا یا بتایا ہی نہیں گیا, اجازت نہیں دی. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, یا بتایا نہیں جاتا یا اجازت نہیں دی جاتی. آگے کہتے ہیں پھر صالح کہتا ہے اس کے بعد مجھ سے قرآن کے جواہر اور موتی صورت در صورت پوچھتا رہا, یعنی کہ وہ ترجمان یہاں تک کہ قرآن مکمل ہوا. تو قرآن سے مراد ہم نے جمع کی بات کی تھی اور وجود کی بات کی تھی, تو آپ اس کو اس سینس میں لے سکتے ہیں. پھر بولے پھر جب ترجمان نے جواہر قرآن اور گوہر فرقان والے سوالات مکمل کیے تو مناظرے کی بساط لپیٹی, محاذرے کا باب بند کیا, میرا مطلوب میرے سامنے آیا, یعنی کہ مجھ پہ بات واضح ہوئی. بولا تو مرغوب تک پہنچ گیا, یعنی کہ جو چیز چاہیے تھی نا وہ تجھے پا لی ہے. تو اکسیر اور زیرک عالم روشن ضمیر ہے, یعنی کہ اکسیر بھی ہے اور زیرک ہے, بڑا تیز ہے. تو نے ایسے گھوڑے پر سواری کی ہے جو ٹھوکر نہیں کھاتا, اور ایسی تیز دھار تلوار سے ضرب لگائی ہے کہ جس کا نشانہ نہیں چکتا, یعنی کہ ہر چیز ایگزیکٹ ہو گئی ہے. اب یہ تختی تیرے سامنے ہے, سو تجھ پر ظاہر ایسے پڑھ لے, یعنی کہ اگلا جو لو والا نہیں ہے, مقام لوہ اعلیٰ, وہ والی تختی اب تجھے ملے گی, اور اب آگے جا کے تو اگلے مقام پہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ جناب مقام ادنا کے والے سے شیخ نے وجود کی بات ہی کی ہے, لیکن اس کو جو نا اس طرح سے امام غزالی کے فرق کو لے کے اور اپنے جمع اور فرق دونوں کو جمع کر کے اس حوالے سے بات کی ہے.